نصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ کے کام میں اور ظلم زیادتی کے کام میں اور برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہم کو یہی تعلیم دی ہے، اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اچھے کاموں کے اندر اور برے کاموں سے بچیں۔ نیکیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک انفرادی نیکی ہوتی ہے جس کا آدمی کی اپنی ذاتی زندگی سے تعلق ہوتا ہے، نجی زندگی سے تعلق ہوتا ہے، اور ایک وہ گناہ ہوتا ہے، وہ برائی ہوتی ہے جس کا کہ پوری جماعت سے، پوری قوم سے تعلق ہوتا ہے۔ جب کوئی ایسی غلطی کی جاتی ہے جس کا تعلق پوری قوم سے ہو، پوری جماعت سے ہو، تو اس کا نقصان بھی پوری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کی پریشانی، اس کی مصیبت اور اس کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں وہ بھی سب کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر جب انگریز مسلط ہو گئے تو علماء کرام نے سب سے زیادہ آگے بڑھ کر قربانیاں دی، علماء کرام نے قیادت کی، جنگ آزادی کی، علماء کرام نے پریشانیاں برداشت کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرا دیا۔ یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آزادی ملنے کے بعد جو قیادت علماء کرام کو کرنا چاہیے تھی، جیسا کہ وہ جنگ آزادی میں قیادت کر چکے تھے، اس قیادت سے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور جمعیت علماء نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم صرف مذہبی کام کریں گے اور سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ فیصلہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو آزادی کے بعد سے ابھی تک مختلف قسم کے مظالم کا شکار بنایا جا رہا ہے، مختلف قسم کے ظلم و ستم جھیلنے پڑ رہے ہیں، پریشانیاں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک بار جمعیت میں پھر دوبارہ یہ تجویز آئی اور یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ عملی سیاست میں جمعیت حصہ لے گی۔ اس کے بعد پھر اس فیصلے کو نظر انداز کر دیا گیا اور اس پر عمل نہیں کیا گیا، اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اور اب جب کہ ہندوستان کے اندر بیداری پیدا ہو رہی ہے اور ہندوستان کے اندر لوگ عملی طور پر سیاست میں حصہ لینے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں ان حالات میں ہمارے پاس کوئی قائد نہیں تھا، لیکن ایک شخصیت کو اللہ تعالی نے ایسا بنا دیا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی علماء کرام کی طرف سے بھی، امت کی طرف سے بھی، ملت کی طرف سے بھی، قوم کی طرف سے بھی رہنمائی کر رہے ہیں، قیادت کر رہے ہیں، اور مخالفوں کے جوابات بھی دے رہے ہیں۔